بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاحکام الشریعۃ متعلق باسبابها، احکام شریعہ کا تعلق اسباب کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی شریعہ احکام جو ہم پر لازم ہوتے ہیں وہ اسباب کی وجہ سے لازم ہوتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ ان الواجب غیب عنا، فلا کہ جو اللہ کی طرف سے جو چیز ہم پر واجب ہے، جو حکم واجب ہے وہ ہم سے غائب ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ فلا بد من علامت، کوئی ایسی علامت ہونی چاہیے جس سے انسان کو، بندے کو پتہ چل جائے کہ مجھ پر یہ حکم واجب ہو گیا ہے۔ احکام شریعہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اسباب کے ساتھ۔ سبب پایا جائے گا تو شرعی حکم ثابت ہوگا، کیونکہ ویسے تو کوئی شرعی واجب ہماری نظروں سے غائب ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، تو فلا بد، ایسی علامت ہونی چاہیے جس کی وجہ سے بندے کو پتہ چل جائے کہ مجھ پر یہ حکم واجب ہے۔ وبہذا الاعتبار یضیف الاحکام الی الاسباب، اس وجہ سے احکام کی نسبت اسباب کی طرف کی جاتی ہے۔ احکام کی نسبت اسباب کی طرف کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ بندے کو پتہ چل جائے کہ مجھ پر یہ حکم اب میرے پر آ چکا ہے، مجھ پر آ چکا ہے۔ فسبب وجوب الصلاۃ الوقت، نماز کے وجوب کا سبب وقت ہے۔ اس کی دلیل کہ ان الخطاب باداء الصلاۃ لا يتوجہ قبل دخول الوقت، کیونکہ نماز کی ادائیگی کا خطاب وقت کے داخل ہونے سے پہلے لازم ہی نہیں آتا۔ نماز کے وجوب کا سبب کیا، کس کو قرار دیا؟ حقیقی سبب تو اللہ کا حکم ہے نا کہ نماز پڑھو، لیکن ظاہری سبب جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا حکم اب آ گیا کہ نماز پڑھنی ہے، وہ کیا ہے؟ وقت ہے، کیونکہ وقت کے شروع ہونے سے پہلے نماز کی ادائیگی کا خطاب اللہ کی طرف سے ہمیں نہیں ہوتا، مخاطب نہیں کیا جاتا۔ وَإِنَّمَا يَتَوَجَّهُ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ، اللہ تعالیٰ کا خطاب، اللہ کا حکم کب متوجہ ہوتا ہے؟ جب وقت داخل ہو جائے۔ والخطاب مثبت لوجوب الاداء ومعرف للعبد سبب الوجوب قبلہ، اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہے یہ مثبت لوجوب الاداء، وجوب ادا کو ثابت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ کیا ہے؟ ادائیگی کے وجوب کو ثابت کرتا ہے۔ ومعرف للعبد سبب الوجوب قبلہ، اور بندے کو پہچان کیسے ہوتی ہے کہ اب اللہ کا حکم آ رہا ہے؟ جب وہ سبب پایا جاتا ہے۔ وجوب کیا بولا؟ خطاب کیا ہے؟ وجوب ادا کو ثابت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہی وجوب ادا کو ثابت کرتا ہے، اللہ کا حکم، اور بندے کو پہچان کرواتا ہے۔ وقت جو ہے یہ بندے کو جو سبب ہے، جو ظاہری سبب ہے، یہ بندے کو پہچان کرواتا ہے کہ اب اس پر عبادت لازم ہو گئی۔ یعنی ایک ہے نماز کا وجوب، تو اس کا سبب وقت ہے، اور ایک ہے ادا کا وجوب، اس کا سبب اللہ کا خطاب، اللہ کا حکم ہے۔ جی، ایک ہے وجوب کا سبب وجوب کا سبب کیا ہے؟ وجوب کا سبب کیا ہے؟ وقت، اور وجوب ادا کا سبب ہے اللہ کا حکم، اللہ کا خطاب، اقیم الصلاۃ، جو کہ جو ہی نماز کا وقت ہوتا ہے، جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے نا، اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ یہ وجوب ادا کا سبب کیا؟ اللہ کا حکم، اور سبب وجوب کا سبب کیا ہے؟ وقت۔ کذالک کقولنا ادی ثمن المبیع ادی نفقۃ المنکوۃ ولا موجود یعرفہ العبد ہاؤنا الا دخول الوقت، ہم نے کہا کہ مبیع کی قیمت ادا کرو، منکوحہ کو اس کا نفقہ دو۔ اگر ثمن کا وجوب تو بیع کرنے سے ہو، اور نفقہ منکوحہ کا وجوب تو نکاح کرنے سے ہوا۔ ہاں، وجوب ادا تب لازم ہوا جب ہم نے کہا کہ ادی ثمن المبیع اور ادی نفقۃ المنکوحہ تھی۔ یہاں کوئی ایسی علامت موجود نہیں ہے جسے بندہ پہچانتا ہو سوائے وقت کے دخول کے، بس معلوم ہو گیا کہ وجوب صلاۃ وقت کے داخل ہونے سے ثابت ہوتا ہے۔ نیز یہ وجوب اس آدمی پر بھی ثابت ہو جاتا ہے جس کو خطاب شامل نہ بھی ہو، جیسے کہ سویا ہوا، جیسے بے ہوش ہے۔ کیا بلا؟ نماز کے وجوب کا سبب کیا تھا؟ وقت۔ وجوب ادا کا سبب کہتے ہیں اسی وجہ سے جو ایک بندہ سویا ہوا ہے تو وقت تو آ گیا، اس پر نماز لازم ہو جائے گی، اگرچہ اسے مخاطب نہیں کیا جا رہا، اللہ کی طرف سے مخاطب نہیں، مخاطب عقل مند بندہ مخاطب ہے نا، تو سوئے ہوئے تو اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، انبیاء کے علاوہ باقیوں کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، اس وجہ سے اس پر وجوب ادا نہیں آ رہا۔ جب جاگے گا تو پھر ہوگا۔ حدیث پاک میں ہم نے پڑھا، حضور نے فرمایا من نام عن الصلاۃ او ناسیہ، جو نماز کو بھول گیا ہو یا سو گیا ہو تو جب اسے یاد آئے تو اس نے پڑھنی ہے، جب وہ بیدار ہے تو اس نے پڑھنی ہے۔ تو اس وجہ سے سبب تو آ رہا ہے، لیکن
وقت سبب پایا گیا، نماز پر لازم، اب وہ سبب نماز رہ جائے، اس نماز میں قضا کرنی ہوتی ہے نا، قضا کیوں کرنی ہے کہ نماز کا سبب پایا گیا. اور وجوب ادا کا سبب کیا تھا؟ اللہ کا حکم. وہ اللہ کا حکم اس وقت اسے نہیں آ رہا تھا جب وہ سویا ہوا تھا. وجوب ادا اس وقت، وجوب ادا کا سبب اس وقت نہیں پایا جا رہا. جو بھی آزار ان الجزء الاول سبب للوجوب، اس سے ہم نے کہا کہ جو ہی نماز کا وقت شروع ہوا نا، 12:20 پر زور کا وقت شروع ہوا، تو یہ 20 منٹ جب 12:20 ہوئے نا، جو پہلا سیکنڈ تھا نا، وہ اس نماز کے وجوب کا سبب بنا. نماز کا جو پورا وقت ہے نا، یہ نماز کے وجوب کا سبب نہیں ہے. مثلا 12:20 پہ نماز زور کا وقت شروع ہوا اور 5 پر کے مثلا 5 بجے اس کا جو ہے نا وہ وقت ختم ہوا. اب یہ وقت اگر سارے وقت کو 12 سے لے کر 5 بجے تک سارے وقت کو اگر زور کا سبب قرار دے، تو پھر تو ظہر کا وقت گزرنے کے بعد نماز پڑھنی چاہیے. سبب اگر سارا وقت ہو تو سبب پایا جائے گا، تو سبب پایا جائے گا نا. سارا وقت سبب ہے، سارا وقت جب پورا ہو جائے گا تو پھر نماز پڑھنی چاہیے. پھر تو اگلے وقت میں اثر میں جا کے نماز پڑھے گا زور کی. اس لیے پورا وقت سبب نہیں ہے، نماز کا پورا وقت سبب نہیں، بلکہ جب وقت شروع ہوا تو جو پہلی گھڑی تھی، پہلا سیکنڈ تھا، وہ اس کے وجوب کا سبب بنتا. ثم بعد ذلك طريقان يحدهما نقل السببية من الجزء الأول إلى الثاني إذا لم يضف الجزء الأول، ثم إلى الثالث والرابع إلى أن ينتهي إلى آخر الوقت فيتكرر الوجوب حينئذ ويعتبر حال العبد في ذلك الجزء ويعتبر صفة ذلك الجزء. اس کے بعد دو طریقے، ایک یہ کہ وہ سبب آگے پہلے وقت 12:20 پہ ٹائم شروع ہو گیا، بندے نے نہیں پڑھا، 12 بج کے اگلے منٹ میں وہ سبب منتقل ہو جائے گا، اگلے منٹ میں منتقل ہو جائے گا، اگلے منٹ میں منتقل ہو جائے گا. اس نے بڑھ گیا 4 بجے جا کے، تو اس کا سبب وہ آگے منتقل ہوتا رہے گا یہاں تک کہ وقت رہ گیا اتنا 10 منٹ، جس میں آخر الوقت، آخری وقت رہ گیا جس میں صرف وضو کر کے بندہ فرض پڑھ سکتا ہے. مثلا 10 منٹ رہ گئے. اب یہ جو مثلا کتنے بجے نماز کا ٹائم 5 بجے مثلا ختم ہونا تھا، تو 4:50 جو ہے جتنی وقت میں وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو 7 وقت میں پڑھ سکتا ہے، 7 منٹ میں پڑھ سکتا ہے. 4:53 کا جو منٹ شروع ہوں گے، تو وہ جو وقت ہوگا وہ اب اس کے وجوب کے لیے متعین ہو گیا. اب سبب آگے منتقل نہیں ہوگا. پہلا وقت سبب بنا تھا، پہلا سیکنڈ 12:20 پر، آگے اس نے اس وقت نہیں پڑھی، سبب آگے منتقل ہوتا رہا، اگلا سیکنڈ سبب بنا، اگلا سیکنڈ سبب بنا، اگلا سیکنڈ سبب بنا. جب اس نے وقت اتنا رہ گیا جس میں صرف وہ نماز پڑھ سکتا ہے، تو اب وہ وجوب متعین ہو گیا ہے. اب سبب کون سا وقت بنے گا؟ وہ 4:53 کا جو وقت ہے نا، جس میں وہ وضو کر کے جو نماز پڑھ سکتا ہے، وہی اس کا سبب بن جائے گا. اب اس سے آگے سبب، اگلے جو منٹ ہے وہ سبب کے لیے سبب ان کی طرف منتقل نہیں ہوگا. اب جب وہی سبب بنا، وہ آخری وقت جو تھا جس میں بندہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو وہ وقت جب سبب بنا تو اس وقت بندے کی حالت دیکھی جائے گی. اس سے ایک اور مسئلہ ثابت کیا اسی بات سے. اس وقت بندے کی حالت دیکھی جائے گی. اس وقت بندہ مسافر تھا، تو اس نے بعد میں نماز پڑھنی ہے، قضا کرنی ہے، تو یا ادا ہی پڑھنی ہے. ابھی ٹائم باقی ہے اتنا سارا، 7 منٹ باقی ہے. وہ مسافر تھا، اس پر مسافروں والی نماز ہے، اور اگر مقیم تھا تو مقیم والی نماز. اگلے متن میں کہتے ہیں کہ اس میں بندے کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا. اگر پہلے وقت میں وہ بچہ تھا، نابالغ تھا، اور کافر تھا اول وقت میں، یا عورت حائضہ تھی، اور آخری وقت میں وہ پاک ہو گئی یا بندہ مسلمان ہو گیا، تو اس پر وہ نماز واجب ہو جائے گی. آخری وقت جو اتنا رہتا ہے، اس میں وضو کر کے یا غسل کر کے نماز پڑھنا ممکن تھا، اتنے وقت میں پاک ہو گئی ہے، تو پھر اسی وجہ سے نماز کے قضا کرنی پڑے گی، اس پر واجب ہوگی. اسی طرح سے اتنے وقت میں بچہ بالغ ہو گیا یا کافر مسلمان ہو گیا، تو وہ والی نماز اس پر لازم ہے. والا حاضر جمیع سور حدوث الاہلیت فی آخری وقت میں جب بندہ اہل ہوتا ہے، تو اس کی جتنی بھی اس طرح کے مسائل آئیں گے نا، وہ سارے اسی طرح سے. والعکس بان يحدث حیض او نفاس و جنون مستوعب او اغماء ممتد فی ذلک الجزء سقطت عنه الصلاۃ. اس کے برعکس جب آخری وقت میں عورت کو حیض شروع ہو جائے، اور یا کسی کو دیوانگی لائق ہو جائے، اور وہ جاری رہے 1 دن اور 1 رات سے زیادہ مدت تک،
کسی کو جنون ہو جائے یا بے ہوشی ہو لائق ہو تو اس سے نماز ساقط ہو جائے گی. کیا کہا؟ آخری وقت میں نماز بندے نے پہلے نہیں پڑھی, آخری وقت میں اتنا وقت رہتا تھا, وہ جو آخری وقت نماز کے وجوب کے لیے متعین ہو گیا, جو سبب بننے کے لیے متعین ہو گیا, جس سے آگے سبب نہیں جاتا, اس سبب میں اگر حائضہ ہو گئی تو پھر وہ نماز پر لازم نہیں ہے, یعنی اس وقت نہیں پڑھ سکی, بعد میں قضا بھی اس کی لازم نہیں ہے. ولو کان, اگر بندہ مسافر تھا اول وقت میں, مقیم ہو گیا آخری وقت میں, تو یصلی اربعا, 4 رکعتیں پڑھے گا. وہ جو آخری وقت جو متعین ہو گیا تو اس وقت مقیم تھا تو 4 رکعت پڑھے گا. اگر پہلے مقیم تھا بعد میں مسافر ہو گیا آخری وقت میں جا کے, تو مسافر والی نماز پڑھے گا. اچھا, جب ہم نے یہ کہا کہ وہ نماز کا آخری جز جو ہے وہ سبب متعین ہو گیا, تو وہ جز جیسا ہوگا ویسی بات لازم ہوگی. اگلے متن کو دیکھیں. بیان اعتبار صفت ذال کا جز انکان ذال کا جز انکان کاملا تقررت الوظیفۃ کاملا. اگر وہ آخری جز جو تھا, آخری جو گھڑی تھی نماز کی, نماز کا جو سبب بنی تھی, اگر وہ ہو وقت کامل تو نماز پھر کامل وقت میں ادا کرنی پڑے گی. وہ آخری وقت جو سبب بنا تھا نماز کا, اگر وہ وقت کامل ہو تو نماز کامل وقت میں پوری کریں گے تو ہوگی, ناقص وقت میں پڑھیں گے تو نہیں ہوگی. اگر وہ آخری وقت جو تھا وہ وقت تھا ناقص تھا تو پھر نماز ناقص وقت میں پڑھ لی یا اس میں کامل وقت میں پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. اس کی مثال عصر کی نماز بندہ مؤخر کرتا رہا یہاں تک کہ آخری وقت اس کا آ گیا. وہ جو سورج کے جو سورج زرد ہو گیا, تو اس وقت وہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے تو وہ زردی کا وقت جو ہے اس کا سبب بنا ہے وہ ناقص وقت ہے, اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے نا, ناقص وقت اس کا سبب بنا, تو یہ نماز کو ناقص وقت میں ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گی, اور کامل وقت میں ادا کرے گا تو ادا نہیں ہوگی. جس نے اور نمازیں, مثلا ظہر کی نماز کا آخری وقت تھا 4:50, اس وقت بندہ تھا 4:50 مثلا تھا اور ختم ہونا تھا 4:55 پہ, اتنی دیر میں وضو کر کے وہ 4 فرض پڑھ سکتا ہے, وہ وقت متعین ہو گیا. اس وقت وہ وقت صحیح ہے یا وقت ناقص ہے, وقت کامل ہے یا ناقص ہے؟ وقت کامل ہے. ظہر کے وقت میں وقت ناقص ہے ہی نہیں ہے. وہ اس کے وجوب کا سبب بنا تو اس نے نماز نہیں پڑھی, بعد میں وہ نماز پڑھنے لگا کسی وقت بھی, تو وہ وقت ناقص میں نہیں, ظہر وہ اس میں ادا نہیں کرے گا, بلکہ کب ادا کرے گا؟ وقت وہ جو عصر کا آخری وقت ہے جو وقت ناقص ہے, اس میں اس قضا نماز کو نہیں پڑھ سکتا, اس کو ادا کرے گا کب؟ کامل وقت. وہ دیکھیں بے اعتبار بیان و اعتبار صفت, اس جو نماز کا آخری جز ہے اس کی صفت کا, اس کی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے اگر وہ آخری جز کامل ہو تو وظیفہ عبادت کامل واجب ہوئی, اور بندہ اپنی ادائیگی سے نہیں نکلے گا, مکروہ وقت میں ادا کرنے سے اس کا فرض یہ ادا نہیں ہوگا. جیسے کہا جاتا ہے کہ ان آخر الوقت فی الفجر, فجر کا جو آخری وقت ہے وہ کامل ہے, تو سورج طلوع ہونے سے ہی وہ وقت فاسد ہو گیا. وذالک بعد خروج الوقت فیتکرر الواجب بصفت الکمال, اس کا آخری وقت جو تھا وہ کون سا تھا؟ وقت کامل, تو نماز اس پر لازم ہوئی ہے وقت کامل میں, تو ادا بھی کب کرے گا؟ وقت کامل میں. فاذا طلع الشمس فی اثناء الصلاۃ باطل الفرض, نماز کے دوران سورج طلوع ہو گیا تو فرض باطل ہو جائے گا, کیونکہ اس نے جب اس پر نماز شروع کرنے لگا تھا نا, تو اس سے پہلے کا جو وقت تھا وہ اس کے لیے وجوب ادا کا سبب بنا تھا, وہ وقت تھا کامل. یہ نماز کو مکمل کہاں کر رہا ہے؟ وقت ناقص میں, کیونکہ ظہر کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, تو اس وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. ولو کان الجزء ناقصا, اگر وہ آخری جز ناقص تھا, جس طرح کہ نماز اثر میں ہے, تو نماز کا آخری وقت جو تھا وقت احمرار شمس, آخری وقت کون سا؟ سورج کے سرخ ہونے کا وقت. والوقت عنده فاسد, اور وہ وقت کیا فاسد ہے, تو فتکرر الوظیفۃ بصفت النقصان, یہ عبادت واجب ہوئی صفت نقصان کے ساتھ. عبادت واجب ہوئی لیکن عبادت کامل نہیں, بلکہ واجب بھی کیسے ہوئی ہے؟ ناقص, کیونکہ ناقص وقت میں جو لازم ہوئی ہے, تو لازم کیسے ہوئی ہے؟ ناقص. تو اس کو ولہذا واجب القول بالجواز انما فساد الوقت, اس لیے اس کے بارے میں یہ کہنا واجب ہے کہ جب وقت فاسد میں ادا کی تو پھر بھی نماز ہو جائے گی اس کی. یعنی کس وقت؟ وقت فاسد میں, وہ جب سورج سرخ ہے اس وقت پڑھی تو اس کی نماز ہو جائے گی. اور اگر اس وقت نماز کو لمبا کیا یہاں تک کہ مغرب کا وقت شروع ہو گیا, تو وہ ختم کر رہا ہے اس کو وقت کامل میں, اگلی نماز کے لیے وقت کامل ہے, پھر بھی اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. یہ تھا نماز کا
کل نماز کے لیے جو سبب بنتا ہے تو کل وقت سبب نہیں بنتا، بلکہ نماز کا پہلا جو وقت ہوتا ہے وہ سبب بنتا ہے، پھر وہ وقت آگے بڑھتا رہتا ہے. تو جب بندہ ادا کرنے لگا تو اس سے پہلے کے جو متصل وقت تھا وہ اس کے وجوب ادا کا سبب بن گیا. ایک تو یہ نا کہ آخری وقت میں پڑھ رہا ہے، 7 منٹ رہ گیا، 7 منٹ میں وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، وہ سبب متعین ہو گیا وہ وضو ادا کا. لیکن اگر آخری وقت میں نہیں پڑھتا، پہلے وقت میں پڑھتا ہے تو درمیان میں پڑھ لیتا ہے کسی وقت میں، تو پھر وہ جو پڑھنے لگا جب اس نے نیت کر لی کھڑے ہونے کی، تو وہ جب نیت کر لی اس نے نماز کی، ہاتھ اس نے کھڑے اٹھانے لگا ہے، ہاتھ کہاں تک لے گا، یہاں تکبیر تحریمہ اس نے کیا نہیں ہے، تکبیر تحریمہ سے پہلے کا جو سیکنڈ تھا نا وہ اس کے وجوب ادا کا سبب ہے، اور وہ جو وقت شروع ہوا تھا تو وہ اس کے وجوب کا سبب تھا. وہ وقت وجوب کا سبب تھا اور وجوب ادا کا سبب یہ وقت کی یہ گھڑی ہے جو آخری گھڑی ہے. اور یہ ظاہر کر رہی ہے اصل میں تو وہ ہم نے پیچھے کیا پڑھا، وجوب ادا کا سبب اللہ کا حکم ہے، یعنی اب اس وقت میں حکم آ رہا ہے اللہ کا کہ ہوں تو نماز پڑھ، اس لیے یہ وجوب ادا کا سبب اس وقت کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو نماز کے ساتھ جو متصل جو وقت ہے اس کو وجوب ادا کا سبب اسے بھی کہہ سکتے ہیں، اور حقیقت سبب حقیقی کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. والطريق الثاني أن يجعل كل جزء من أجزاء الوقت سببا على طريق لا على طريق الانتقال، فإن القول به قول ابطال الصوبية ثابتة بالشرع. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے اجزاء میں سے ہر جز کو پورے وقت کو نماز کا سبب وضو کا سبب قرار دیا جائے. وقت کے اجزاء میں سے ہر جز کو سبب قرار دیا جائے، نہ کہ پہلے جز کو نماز کا سبب قرار دیا جائے، اور وقت میں نماز ادا کر لی جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ انتقال سببیت کا قول کیا جائے گا. یہ کہا جائے گا کہ سبب آگے منتقل ہو گیا، کیونکہ سبب کا منتقل ہونا اس سے یہ بات لازم آئے گی کہ جس چیز کو شریعت نے سبب قرار دیا اس کی سببیت کا بطلان کیا جائے. جیسے جس سے شریعت نے کسی چیز کا سبب قرار دیا اس کے سببیت کو باطل کرنا جائز نہیں ہے. وقت کے ہر جز کو نماز کے لیے سبب قرار دینے پر یہ اعتراض لازم آتا ہے کہ پھر تو ہر جز میں اللہ تعالیٰ نماز واجب ہوگی. اس کا جواب آئندہ دیتے ہیں. یہ بات آپ کو ہم نے کیا بولا کہ نماز کے وجوب کا سبب پہلا وقت تھا، پھر وہ اگر سبب منتقل ہوتا رہے گا. اس پر کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ کہا جائے کہ پہلا وقت جو ہے نا، پہلی گھڑی جو ہے نماز کے وجوب کا سبب بنی ہے، تو پھر ہمیں سارے وقت کو سبب بنانا پڑے گا. سارے وقت کو، پورا وقت جتنے گھنٹے کا بنتا ہے اس سارے پورے وقت کو نماز کے وجوب کا سبب بنانا پڑے گا. تو اس طرح سبب جس چیز کو شریعت نے سبب قرار دیا نا وہ سبب ہی باطل ہو جائے گا. شریعت کا حکم باطل ہونا، جس سے شریعت نے کسی چیز کے لیے سبب قرار دیا ہو اس کی سببیت باطل ہو جائے گی، وہ سبب رہے گا ہی نہیں. والا لا يلزم ولا هذا تدافع واجب. ہاں، اب اس کا مطلب یہ ہوا، اس پر ایک اعتراض آتا ہے جو ہم نے کہا پہلا وقت، پہلی گھڑی جو تھی وہ نماز کے وجوب کا سبب تھی، اس وقت بندے نماز نہیں پڑھی، آگے منتقل ہوگی، آگے منتقل ہوگی، آگے منتقل ہوگی، اگلے منٹ میں منتقل ہوگی، تو پھر سبب تو زیادہ پائے گئے. سبب جب منتقل ہوتا رہا تو سبب مختلف اوقات میں پایا گیا، تو پھر تو اس کو ایک نماز نہیں بلکہ ہر سیکنڈ پہ اسے نمازیں پڑھتے رہنا چاہیے اسے، کیونکہ وہ جو نماز کا سبب بنا ہے وہ سبب تو آگے منتقل ہوتا رہا. جب سبب زیادہ ہے تو مسبب بھی اتنے ہوں گے، نمازیں زیادہ اسے پڑھنی چاہیے. پھر ایک نماز کیوں پڑھتا ہے ایک وقت میں؟ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ بات ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ جب بندے نے پہلا وقت اس کے لیے سبب بنا، اس نے نماز نہیں پڑھی، اگلا وقت سبب بنا، اس نے اس میں نہیں پڑھی، اگلا وقت سبب بنا، تو کہتے ہیں انما اثبت اینما اثبت الجزء الاول، کہ یہ جو اگلا سبب وقت بنا، اگلا وقت سبب بنا، اگلا وقت سبب بنا، یہ جو بعد والے اسباب ہیں یہ اسی عبادت کو لازم کرتے ہیں، اسی نماز کو لازم کرتے ہیں. اس کو پہلے والا جو منٹ تھا جس کو لازم کر رہا ہے، اس لیے وہ نماز ایک ہی لازم رہتی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہوتی. جو سبب منتقل ہوتا رہا، جو آخری سبب تھا اس نے اسی عبادت کو، اسی نماز کو لازم کیا ہے جس کو وہ پہلے والے سیکنڈ نے لازم کیا تھا جب نماز کا وقت شروع ہوا تھا. جب نماز کا وقت شروع ہوا تھا تو اس وقت نے جس نماز کو لازم کیا تھا، اگر بندہ آخری وقت میں پڑھے یا سبب آگے منتقل ہوتا رہا آخری وقت سے پہلے کسی ٹائم میں پڑھ لے، تو نماز وجوب کا سبب تو وہی نماز ہے نا، وہی نہیں.
جو سبب ہے وہ اسی نماز کو ثابت کرے گا. یہ جو اگلا وقت سبب بن رہا ہے یہ اسی نماز کو بندے کے ذمے میں ثابت کرے گا، لازم کرے گا، جس نماز کو اس پہلے جز نے لازم کیا تھا. اس وجہ سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھنی کی، ایک ہی نماز پڑھنی پڑے گی. پہلا وقت سبب بن رہا تھا نماز کا، پھر وہ سبب آگے منتقل ہو گیا. یہ جو پہلے سبب نے جو نماز لازم کی تھی نا، اگلے سبب نے بھی نہیں وہی نماز لازم کی. اگلا وقت سبب بنا تو اس نے بھی وہی نماز لازم کی، اگلے نے وہی نماز لازم کی، اس لیے ایک دفعہ نماز پڑھنی پڑے گی. آگے یہ تو نماز کے وجوب کا سبب رہا ہے. وسبب وجوب الصوم شہود الشہر، روزے کے وجوب کا سبب رمضان کے مہینے کا پایا جانا ہے، کیونکہ جب رمضان کا مہینہ پایا جاتا ہے تو اللہ کی وجہ سے خطاب ہماری تو متوجہ ہوتا ہے. کیا من شاہد منکم الشہر فلیصومہ، لام امر ہے نا، امر کا صیغہ ہے، امر غائب ہی ہے لیکن یہ اس میں حکم دیا جا رہا ہے. فلیصومہ کا خطاب رمضان شریف کے مہینے کے پائے جانے کے وقت مکلف متوجہ ہوتا ہے. نیز روزے کو شہر رمضان کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ ماہ رمضان صوم الشہر کہتے ہیں، صوم رمضان کہتے ہیں. تو جس کی طرف یہ روزے کو مضاف کیا گیا تھا رمضان کی طرف، اس کا مطلب ہے رمضان کا وقت ہی روزے کا سبب ہے. رمضان کا آ جانا، رمضان کا وقت کب شروع ہوتا ہے، رمضان کا آ جانا کب ہوتا ہے، جب چاند دکھایا جائے تو چاند سبب ہے رمضان کے وجوب کا. وسبب وجوب الزکوٰۃ ملک النصاب النامی حقیقتا حکمن، زکوٰۃ کے وجوب کا سبب کیا ہے؟ بڑھنے والے نصاب نامی، بڑھنے والے نصاب کا مالک ہونا، چاہے بندہ حقیقتاً مالک ہو یا حکمن مالک ہو. نہیں، نصاب کا مالک ہونا چاہے وہ حقیقتاً بڑھنے والا ہو یا حکمن بڑھنے والا ہو. حقیقتاً بڑھنے والا جیسے آپ کسی کام کو، کسی مال کو کاروبار میں لگاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو وہ حقیقت میں مال بڑھ رہا ہے اس میں. اور سونا چاندی جو گھر میں زیورات پڑے ہوئے حقیقت میں بڑھ تو نہیں رہے لیکن مانن بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کی قیمت بڑھ رہی ہے، ان کی وقت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. سبب وجوب الحج، حج کے وجوب کا سبب کیا ہے؟ البیت بیت اللہ، بیت اللہ کا پایا جانا یہ حج کے وجوب کا سبب ہے. اسی وجہ سے تو حج کو بیت اللہ کی طرف منسوب کر کیا کہتے ہیں، حج بیت اللہ. تو جس کی طرف اس کو مضاف کیا گیا وہی اس کے وجوب کا سبب ہے. اور وہ جو سبب ہے کعبہ، اس میں تکرار نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے، اس لیے عمر میں ایک ہی دفعہ حج کرنا فرض ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ فرض نہیں ہے. وہ کعبہ سبب تھا حج کے وجوب کا، تو اس سبب میں تکرار نہیں ہے، تو حج بھی ایک ہی دفعہ لازم ہے، بار بار لازم نہیں ہے. نماز کا سبب تھا وقت میں تکرار ہے، جب وقت پایا جاتا ہے تو نماز پڑھنا پڑتی ہے. والا ھذا لو حج قبل وجود الاستطاعت ینوب ذلك عن حجۃ الاسلام لوجود سبب. اسی وجہ سے ایک بندے پر حج لازم ہی نہیں لیکن اس نے پھر بھی حج کر لیا، تو بعد میں اس پر حج لازم ہو گیا، پیسے اس کے بعد اتنے آ گئے تو اس پر اب حج دوبارہ کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ حج کا سبب اگرچہ بندے پر لازم نہیں تھا لیکن حج کا سبب تو موجود تھا. وہ سبب کیا تھا؟ بیت اللہ، جہاں وہ موجود تھا، تو اس وجہ سے اس کا حج ہو گیا. سبب پایا جائے تو مسبب پایا جائے. خیال سمجھ آئی یہ والی؟ وَبِهِ فَارَقَ أَدَاءُ الزَّكَاةِ قَبْلَ وُجُودِ النِّصَابِ لِعَدْمِ السَّبَبِ. اسی وجہ سے زکوٰۃ اور حج میں اسی طرح سے فرق ہو گیا. کسی نے زکوٰۃ کے وجوب کا سبب تو نصاب نامی کا مالک ہونا ہے، لہذا سبب کے معدوم ہونے کی وجہ سے، سبب کے نہ پائے جانے کی وجہ سے زکوٰۃ کی ادائیگی درست نہیں ہوگی. اور کسی بندے کے پاس وہ امیر ہے، غنی ہو گیا، تو ابھی تک سال اس پر نہیں گزرا، سال گزرنا شرط تھی، وہ شرط نہیں پائی گئی، اس نے زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ہو جائے گی. لیکن اگر امیر ہی نہیں ہوا، اس نے کہا کہ میں زکوٰۃ ابھی سے دیتا ہوں کہ جب کبھی امیر ہو جاؤں تو جو سو کہ میں زکوٰۃ دیں کہ ابھی دے رہا ہوں، اس طرح نہیں ہوگا. کیونکہ زکوٰۃ کے وجوب کا سبب کیا ہے؟ نصاب کا پایا جانا. تو نصاب پایا جائے گا، نصاب پایا جائے گا تو زکوٰۃ لازم ہوگی، سبب پایا جائے گا تو زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. اور اس لیے جب اس کے بعد نصاب آ گیا، اس نے زکوٰۃ پہلے دینی شروع کر دی، وہ جو شرط تھی سال گزرنا، اس سے پہلے شروع کر دی تو زکوٰۃ اس کی ہو جائے گی. اور حج جو ہے اس کے سبب میں تکرار نہیں ہے، اس لیے حج ایک ہی دفعہ لازم ہے، بار بار لازم نہیں. صدقہ فطر کے وجوب کا سبب کیا ہے؟ وہ سر جس کی وہ کفالت کرتا ہے، وہ سر پایا جا رہا ہے، اگرچہ سبب نہیں پایا. کون سا؟ نہیں، سبب یہی ہے، راس ہے، اگرچہ وہ جو
عید الفطر کا دن نہیں بھی آیا ہے، جو جس وقت لازم ہوتی ہے صدقہ فطر لازم ہوتا ہے، وہ ابھی نہیں بھی آیا تو پھر بھی بندے نے صدقہ فطر دے دیا تو جائز ہو جائے گا، کیونکہ اس کا سبب پایا گیا ہے۔ وساو وجوب العشر الحاد النامی بحقیقت رہی کہ عشر کے وجوب کا سبب نامی زمینیں جن میں حقیقتاً پیداوار ہو، زمین ہے جس میں حقیقتاً پیداوار ہو تو یہ صدقہ یہ عشر کے وجوب کا سبب ہے۔ اور خراج کے وجوب کا سبب وہ زمینیں جو صلاحیت رکھتی ہیں زراعت کی، تو کسی کے پاس زمین ہے جس میں زراعت ہو سکتی ہے اور اس نے جان بوجھ کے زراعت کی بھی نہیں ہے، وہاں پہ کاشت نہیں کی، پھر بھی اس پر خراج لازم ہوگا، کیونکہ اس کا سبب کیا تھا؟ وہ زمین جو کہ کھیتی باڑی کی، زراعت کی یا کاشت کی صلاحیت رکھتی ہے وہ موجود ہے تو خراج لازم ہے۔ صدقہ فطر تب لازم ہے جب زمین بھی موجود ہے، عشر تب لازم ہے جب زمین بھی موجود ہے اور زمین سے حقیقت میں فصل پیداوار نکلی بھی ہے، پھر عشر لازم ہے۔ فساو وجوب الوضوء الصلاۃ ان درباز، وضو کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے؟ بعد نے کہا کہ نماز ہے، اسی وجہ سے وضو واجب ہے اس بندے پر بھی اسی بندے پر لازم ہے جس پر نماز لازم ہے۔ ولا وضو علی من لا صلاۃ له، جس پر نماز لازم ہے اس پر وضو بھی لازم نہیں ہے۔ بعد نے کہا کہ وضو کے وجوب کا سبب نماز نہیں ہے، نماز پڑھنا نہیں، بلکہ الوجود الحدث، حدث کا پایا جانا ہے، تو اور نماز کا واجب ہونا یہ شرط ہے، اور امام محمد سے اس پر نص بیان کی گئی۔ وساو وجوب الغسل الحید والنفاس والجنابۃ، غسل کے وجوب کا سبب حیض، نفاس اور جنابت کا پایا جانا ہے۔